بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ایکسکریشن ان پلینیریا۔ اسٹوڈنٹ، اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہم نے جن مین پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے ان میں سب سے پہلا ہے ہمارا انٹروڈکشن آف پلینیریا، دوسرے نمبر پہ آئے گا اسٹرکچر آف پلینیریا، اور لاسٹ پہ ہم لوگ پڑھیں گے جی میکانزم آف پلینیریا، یعنی کہ ایکسکریشن کا جو میکانزم ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ اسٹوڈنٹ، اگر پلینیریا کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ ممبر آف فلیٹ ورم گروپ ہے، کہ فلیٹ ورم گروپ کا ایک ممبر ہے۔ کیسا ممبر ہے یہ جی؟ پیراسیٹک فلیٹ ورم، یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پیراسیٹک فلیٹ ورم ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ نقصان پہنچانے والا فلیٹ ورم ہے۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پلینیریا آر امونوٹیلک، یہ امونوٹیلک ہوتے ہیں۔ امونوٹیلک بولتے ہیں کہ جس کی ایکسکریشن یا جس کی ایکسکریٹری پروڈکٹ امونیا ہوگی اس کو امونوٹیلک بولیں گے۔ اسٹوڈنٹ، آئیے اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں کہ اس کے سٹرکچر کے اندر کون کون سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس کے سٹرکچر میں جو مین پہلی چیز ملے گی وہ ہے پروٹونیفریڈیم یا پروٹونیفریڈیا۔ اسٹوڈنٹ، یہ کیا ہے؟ یہ بورڈ کے اندر کافی دفعہ کویسچن جو ہے شارٹ کویسچن کے طور پہ پوچھا جا چکا ہے، سو اس کو دھیان سے سمجھیں گے ہم لوگ۔ آئیے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ ہیز کلوزڈ ٹیوبیولر ایکسکریٹری سسٹم، یہ بند ٹیوبیولر ایکسکریٹری سسٹم ہے، وداؤٹ انٹرنل اوپننگ، جس کی کوئی بھی اندرونی اوپننگ نہیں ہے، آر کالڈ پروٹونیفریڈیم، اور اسے ہم لوگ پروٹونیفریڈیم کہتے ہیں۔ سپریڈ ان ہول باڈی، یہ پوری باڈی کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام کے اندر کہ پلینیریا کی دیواروں کے ساتھ یہ جو نیٹ ورک نما سٹرکچر ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ پوری باڈی کے اندر پھیلا ہوا ہے، اسے ہم لوگ بیسیکلی پروٹونیفریڈیم کہتے ہیں۔ اگر ہم اس پروٹونیفریڈیم کو مزید زوم کر کے دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ سیلز نظر آتے ہیں جن کو ہم لوگ فلیم سیل کہتے ہیں، اور یہ بھی ہماری بک کے اندر مینشن ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ بھی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، آئیے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہیز ٹفٹ آف سیلیا، ٹفٹ کہتے ہیں گچھے کی فارم میں، یا اس کو کلسٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو سیلیا ہوں گے، سیلیا بولتے ہیں دھاگا نما سٹرکچر۔ تو اسٹوڈنٹ، دھاگا نما سٹرکچر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف جیسے ہیئرز ہوتے ہیں اس طرح سے اوپر سے نیچے کی طرف گچھوں کی صورت میں یہ سیلیا آ رہے ہیں۔ تو یہ فلیم سیل کے اندر کہہ لے کہ سیلیا موجود ہیں۔ بیٹنگ آف سیلیا لک لائک ایز فلکرنگ، یہ جب سیلیا کام کر رہے ہوتے ہیں، پانی کو جو ہے وہ دھکیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر کس طرح سے نظر آتے ہیں؟ فلکرنگ آف فلیم، جس طرح سے شعلہ جو ہے وہ لہلہاتا ہے نا، اس طرح سے یہ فلکرنگ کرتے ہیں، لہلہاتے ہیں۔ Therefore it is called flame cell، اسی وجہ سے اس کو ہم لوگ فلیم سیل کہتے ہیں۔ فلیم کا مطلب ہی ہوتا ہے شعلہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ فلکرنگ کرتے نظر آتے ہیں، سو اس وجہ سے اس کا نام ہی فلیم سیل رکھ دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایکسکریشن کا میکانزم چلتا ہے پلینیریا کے اندر، اس کو بھی اب ہم دیکھتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بیٹنگ آف سیلیا اینڈ پروپیل آف انٹرسٹیشیل فلوئڈ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرسٹیشیل فلوئڈ کیا ہے۔ یہ جو پلینیریا کے اندر وہ والا فلوئڈ جس کے اندر نائٹروجینس ویسٹ یا گندے مندے فاسد مادے موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم لوگوں نے صاف کرنا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ بیٹنگ آف سیلیا اینڈ پروپیل آف انٹرسٹیشیل فلوئڈ انٹو فلیم سیل۔ سیلیا جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ دھکیلتے ہیں کس کو؟ انٹرسٹیشیل فلوئڈ کو کس کی طرف دھکیل دیتے ہیں؟ فلیم سیل کی طرف۔ اب فلیم سیل کے اندر کیا ہونا ہے؟ فلوئڈ فلٹر تھرو ممبرینز آف فلیم سیل، یہ جو فلوئڈ ہوتا ہے یہ فلٹر ہو جاتا ہے فلیم سیل کی ممبرین کے ذریعے۔ اسٹوڈنٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام کے اندر کہ یہ جو فلیم سیل ہے اس کی ممبرین جو ہیں آپ کو زگ زیگ مینر میں نظر آئیں گی، اوپر نیچے ارریگولر فارم میں۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ فلٹر کر دیتی ہیں کس کو؟ انٹرسٹیشیل فلوئڈ کو، اور اس کے اندر سے جو ایکسکریٹری پروڈکٹ ہیں جیسا کہ امونی ہیں اس کو نکال دیتی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ دین اٹ از ڈرین انٹو ایکسکریٹری ڈکٹس، پھر اس کو ٹیوب کے ذریعے ایکسکریٹری ڈکٹس کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ ریموول آف نائٹروجینس ویسٹ تھرو نیفریڈیوپور،
स्टूडेंट नेफ्रिडियोपोर बोलते हैं वो सुराख हैं जो कि प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर लगे हुए हैं, इनके ज़रिए फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाता है। प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, और ये जो प्लेनेरिया है ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार वाले पानी के अंदर रहते हैं। स्टूडेंट ये था इसका मैकेनिज़्म। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया ये कंप्लीट होता है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने एज इट इज़ ऐसे ही इसके पॉइंट्स बनाने हैं और इसको लिखना है, वगरना अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आपने उसके मुताबिक लिखना है। स्टूडेंट मेन जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो प्रोटोनेफ्रिडियम या फ्लेम सेल के बारे में ही पूछेगा। सो आपने एज इट इज़ मेंशन करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप डायग्राम भी साथ बनाइएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, इसको लाइक करें ताकि हौसला अफजाई भी हमारी हो और साथ में दूसरों का भला भी हो जाए। स्टूडेंट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।